اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کو یا کسی قوم کو کوئی نعمت دینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس قوم کو یا پھر اس بندے کو آزماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین بن کر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں، اور نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے افراد میں سے 3 افراد کو آزمایا، کیونکہ آگے انعام بھی بہت بڑا تھا، تو اس انعام کے بدلے میں اللہ رب العزت نے بہت ہی بڑی آزمائش سے 3 اقربا کو بڑی آزمائش سے گزارا۔ ان میں سے ایک تو نبی علیہ السلام کے دادا، ان کا نام اصل میں شیبہ تھا۔ شیبہ اصل میں شیبون سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کے بال سفید ہو چکے ہو، بوڑھا بندہ۔ اب کیونکہ شیبہ بھی جب پیدا ہوئے تو ان کے بال میں ایک سائڈ کے اوپر کچھ سفیدی لگی ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے ان کا وہ نام شیبہ پڑ گیا۔ ان کے والد کی جب وفات ہو گئی مکہ مکرمہ میں، تو ان کے والدہ اپنے بیٹے شیبہ کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، اور ان کے والدہ کا نام سلمہ تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے سوچا کہ میرے گھر والے وہاں ہیں، میرے عزیز اور اقربا بھی وہاں ہیں، تو میں وہاں جا کر زندگی گزاروں گی تو مجھے کچھ سہارا بھی مل جائے گا، خاندان والوں کا سپورٹ بھی مل جائے گا۔ تو اس طرح سے شیبہ اپنی والدہ سلمہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلی گئی اور وہاں اپنی زندگی گزارنا شروع فرما دیا۔ کچھ زمانہ جب گزر گیا اور ایک عرصہ گزر گیا کہ اسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی، اب بچپن کی حالت میں جب باپ نہ ہو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اسی طرح سے مشکلات سے، مصائب و آلام سے اور شدائد سے گزر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کا ایک بندہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کچھ چھوٹے بچوں کو آپس میں تیر اندازی کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اب تیر اندازی کرنا یہ عربوں میں ایک بہت ہی اہم بات سمجھی جاتی تھی، اور اس میں جو بندہ ماہر ہو تو اس کو اعزاز بھی دیا جاتا تھا۔ جب یہ بندہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ تمام بچوں میں سے ایک بچہ یہ ہے جو کہ تیر اندازی کر رہا ہے، اور تیر اندازی میں صرف یہ نہیں کہ تیر اندازی کر رہا ہے، لیکن تیر اندازی میں مہارت بھی رکھتا ہے، اور جب بھی وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر لگاتا تو اس کے ساتھ ساتھ شاعر و اشعار بھی کہتا تھا کہ میں تو فلاں خاندان کا بندہ ہوں اور میں اپنی تیر اندازی میں مہارت رکھتا ہوں۔ تو جب اس بندے نے سنا کہ یہ تو اپنی نسبت قریش والوں کی طرف کر رہا ہے، کہ اس کو زیادہ پریشانی ہوئی اور اس معاملے میں دلچسپی ہوئی کہ چھوٹا سا بچہ کون ہے، مدینہ منورہ میں کیا کر رہا ہے، اور قریش کا لڑکا ہو کر اس طرح سے بالکل کوئی بغیر سہارا کے زندگی گزار رہا ہے، تو یہ کون ہے؟ تو اس طرح سے انہوں نے تفتیش کرنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے یہ بات اخذ کر لی کہ اصل میں ان کے ایک چچا ہے مکہ مکرمہ میں جن کا نام مطلب ہے، اور مطلب تو میرا دوست ہے۔ تو اس طرح سے وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر جب مکہ مکرمہ گئے تو اس بندے نے مطلب کے پاس جا کر اپنی بات پیش کی کہ دیکھیں میرا جانا ہوا مدینہ منورہ میں، چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا آپس میں کھیل رہے تھے، لیکن پریشانی مجھے یہ ہے کہ اس بچے کے لیے کوئی فرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے سہارے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یہ تو اس کے لیے بہت ہی بڑی آزمائش ہے، اور ویسے بھی بغیر باپ کے پیدا ہونا، ویسے بھی بغیر باپ کے ہونا، تو انسان کی زندگی میں تو واقعی انسان بے بس ہوتا ہے۔ تو اس نے مطلب کو آہ دلائی کہ آپ کس قسم کے بندے ہیں، جب کہ آپ کا ایک بیٹا مدینہ منورہ میں ہے، ایک تو آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے،
اور دوسری بات ہے کہ اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور آپ یہاں پر اچھی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے مطلب نے اس مجلس میں بات کو سن کر قسم کھائی کہ خدا کی قسم، جب تک کہ میں اس بچے کو اپنے پاس نہیں لے کر آؤں گا اس وقت میں چین کے ساتھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، نہ چین کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا۔ اور یہ عرب کا دستور تھا کہ اس زمانے میں بھی جب یہ لوگ قسم کھا لیتے تھے تو اپنی قسم کو ہر طرح سے پورا کر کے رکھ دیتے تھے۔ جھوٹی قسم کھانا یہ عربوں کا دستور نہیں تھا، یہ عربوں کا رواج بھی نہیں تھا۔ تو جب اس نے قسم کھا لی تو مطلب روانہ ہو گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے اور سلمہ نامی خاتون کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی رشتہ داری کو بیان فرمایا کہ میں تو آپ کے خاوند کا بھائی ہوں مطلب، اور آپ مجھے پہچانتی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس بچے کو واپس لے جاؤں کیونکہ بے یار و مددگار، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، بے سر و پا بے سہارا زندگی گزار رہا ہے۔ تو سلمہ نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا جائے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے میں اس بچے کو بھیج دوں۔ تو خاندان والوں نے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ اصل میں قریش بڑا خاندان ہے اور مطلب نامی بندہ بھی اچھا ہے، نیک ہے، ایک فرما بردار بندہ ہے۔ جب آپ اس کو اچھے گھرانے میں بھیجیں گے اور ایک خاندان میں بھیجیں گے تو صرف یہ نہیں کہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی، لیکن اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ بڑا ہوگا اور اچھے نام کے ساتھ اس کی جانی پہچانی شخصیت ہو جائے گی۔ تو ماں کو بھی ایک بات اچھی لگی کہ اگر میرا بچہ بڑے خاندان میں چلا جائے گا، وہاں جا کر اس طرح سے اس کی زندگی گزارے گا تو میرے لیے بھی تو ایک خیر والی بات ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے بچے کو اپنے چچا کے حوالے کر دیا۔ جب شیبہ اپنے چچا مطلب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت ان کے کپڑے بھی کچھ میلے تھے سفر کی وجہ سے اور لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ مطلب کون سے چھوٹے لڑکے کے ساتھ آ رہے ہیں تو اب نسبت نہ ہونے کی وجہ سے، خاندانی رشتہ نہ پہچاننے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ شاید یہ مطلب کا کوئی چھوٹا سا غلام ہو جو مطلب کہیں ادھر ادھر سے خرید کے لائے ہوئے ہو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ان کا نام عبد المطلب رکھ دیا کہ مطلب کا چھوٹا سا غلام۔ تو اس طرح سے شیبہ کا یہ نام پڑ گیا تھا کہ عبد المطلب۔ یہ نبی علیہ السلام کے دادا تھے۔ نبی علیہ السلام کے دادا کی آزمائش اسی طرح سے ہوئی کہ بچپن میں کوئی سرحالہ نہیں تھا۔ تو جب یہ مکہ مکرمہ میں آئے، خاندان کے لوگوں کے سامنے بڑے ہوئے تو بہت ہی معزز تھے۔ معاملہ فہمی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی، کرائسس مینجمنٹ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو جس کی وجہ سے قریش والوں نے جمع ہو کر ان کو یہ اعزاز دیا کہ ہم عبد المطلب کو یعنی شیبہ کو بیت اللہ کا والی بنا دیں گے اور بیت اللہ کی چابی بھی ہم ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ تو اس وقت عبد المطلب کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس کی خدمات کو سر انجام دینا یہ بھی بہت ہی اعزاز کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ پریشانی ان کو یہ تھی کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ایک کنواں تھا جس کا نام تھا زمزم۔ تو آب زمزم کا پانی کسی دو قبائل کی لڑائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پانی کو چھپا دیا ہوا تھا، تو زمین سے وہ اوجھل ہو گیا تھا۔ تو عبد المطلب نے، کچھ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کو خواب میں یہ تھا، لیکن آسان الفاظ میں یہ ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ اس جگہ کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ برکت والا پانی ہے تو میں اس کو ڈھونڈ کر نکالنے والا ہوں۔ تو انہوں نے قسم بھی کھا لی اور اس کے اوپر منت بھی مان لی کہ جہاں پر مجھے پانی مل جائے گا تو میں اپنی 11 یا 12 اولاد میں سے ایک کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ تو اسی طرح سے وہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس کام میں لگے رہتے، یہاں تک کہ ان کو وہ پانی زمزم کا برآمد ہوا، تو جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں کہ ایک ڈیزرٹ میں پانی کا مل جانا، یہ تو گویا کہ ان کو گولڈ مل گیا تھا، سونا مل گیا تھا۔ تو جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے وہاں پر رہنا، لوگوں کے لیے وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کرنا
یہ تمام چیزیں وہاں پر آسان ہو چکی تھی۔ جب زمزم کا پانی میسر ہوا، لوگوں کی آبادیاں بڑھ گئی، تو لوگ دادا عبد المطلب کے پاس گئے کہ ہم نے تو صرف آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ نے تو قسم کھائی ہوئی تھی، منت مانی ہوئی تھی کہ اگر زمزم کا پانی برآمد ہوا تو ہم اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی ایک اولاد کو قربان کر دیں گے، تو کیا آپ کیا کریں گے؟ تو ان کی تمام اولاد میں سے سب سے پہلی بات ہے کہ انہیں قرعہ اندازی کیا۔ تو قرعہ اندازی کے بعد ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھے، عبداللہ، ان کا نام آیا، اور وہ تو اس بات کے اوپر تیار ہو گئے تھے کہ میں اپنے بچے کو قربان کر دوں گا، لیکن خاندان والوں نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ اب بیٹے کو قربان کر دے، لیکن اس کے بجائے آپ 10 اونٹنیوں کو قربان کر دے، اللہ رب العزت اس کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو انہوں نے پھر باری باری قرعہ اندازی ڈالنے کی کوشش کی کہ ایک طرف عبداللہ کا نام ہوتا، ایک طرف 10 اونٹنیاں ہوتی، 20 اونٹنیاں ہوتی، 30 اونٹنیاں ہوتی۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے جب 100 اونٹ کے اوپر پہنچے، تو اس کے بعد جب انہوں نے قرعہ اندازی کیا تو اس پر عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں کا نام آیا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی نظر اس طرح سے پوری کی کہ 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا اللہ رب العزت کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ عبداللہ جب بڑے ہوئے تو انتہائی خوبصورت ہے، وہ گویا کہ نبی علیہ السلام کے والد تھے، اور جو بھی ان کی طرف دیکھتا تو ہر بندہ ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ان کے نکاح کا وقت ہو گیا تو ان کے ابا ان کو لے کر مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ میں وہاں جا کر ان کے لیے کوئی اچھا بہترین رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ تو مدینہ منورہ کے راستے میں ایک خاتون تھی یہودیہ جس کا نام تھا فاطمہ۔ جب اس نے عبداللہ کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں، تو انہوں نے آگے پیشکش بھی کی کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں یہ تو میرے والد کے ہاتھ میں ہے، جیسا وہ کہیں گے میں نے ویسے کرنا ہے۔ وہاں سے جب آگے چلے اور واپسی میں جب ان کا نکاح ہو چکا تھا تو اس خاتون نے بتایا کہ دیکھیں میں کوئی آوارہ اور کوئی بری خاتون تو نہیں ہوں کہ مجھے کوئی برا ارادہ تھا، میں تو آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کی پیشانی کو دیکھا تو مجھے آپ کی پیشانی میں نبوت کا نور نظر آیا، اور میں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ نکاح کرنے سے وہ نبوت کا نور میرے بطن سے آگے بڑھے، لیکن اللہ رب العزت کو منظور کچھ اور تھا۔ نبی علیہ السلام کی والدہ آمنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی، یا پھر آپ یوں کہ 15 سال تھی، اور یا پھر اور یہ حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 ایئرز کی تھی۔ تو اس وقت ان کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد جب مکہ مکرمہ واپس آئے تو ایک قافلہ جا رہا تھا بزنس کے لیے، تو کچھ لوگوں نے عبداللہ کو بھی کہا کہ دیکھیں ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی آپ کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، تو اب تو گھریلو ذمہ داریاں بھی بڑھ چکی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ آپ کچھ کمائے، آپ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو نبھا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے گھر بندہ جاتا ہے کہ جانتا ہے کہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ خصوصاً ابتدا میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنا، ان کو اکیلے چھوڑنا، یہ کوئی آسان تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت کر لی۔ آمنہ بھی اس کے اوپر تیار ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، لیکن عبداللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں جیسے آج نکلتے وقت آپ مجھے دروازے کے اوپر رخصت کر رہی ہو، تو اسی طرح سے جب میں واپس آ جاؤں گا تو آپ نے مجھے اسی طرح سے دروازے کے اوپر آ کر اہلاً و سہلاً کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کے اوپر وعدہ بھی لیا، اور اس وقت آمنہ امید سے ہو چکی تھی۔ جب حضرت عبداللہ اپنے تجارتی قافلہ کے لیے روانہ ہو گئے اور واپسی کا ارادہ ہوا تو اس وقت راستے میں بیمار ہو گئے اور نقاہت ان کی بڑھ گئی، بہت زیادہ کمزوری آ گئی تھی، تو جس کی وجہ سے راستے میں مدینہ منورہ بھی راستے میں پڑ رہا تھا۔
تو جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے خاندان والوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بچہ ابھی اس حالت میں نہیں کہ سفر کر سکتا ہے، ان کو یہاں چھوڑ دو، کچھ دنوں تک یہ ان کی نکاحت دور ہو جائے، ان کی کمزوری دور ہو جائے، پھر آپ لوگ ان کو واپس آ کے لے لینا اور ہم ان کو مکہ مکرمہ بھیج دیں گے۔ تو اس طرح سے حضرت عبداللہ مدینہ منورہ میں رہ گئے اور آگے مکہ مکرمہ میں قافلہ پہنچ چکا، اور جیسے قافلہ کے آنے کا انتظام ہوا تو لوگوں کو اس کا چرچا ہوا، تو ہر بندے کے گھر میں خوشی، ہر بندہ اس کے انتظار میں، کہیں پر کھانا پک رہا ہے تو کہیں پر خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح سے آمنہ بھی انتہائی خوشی کے ساتھ اپنے خاوند کے انتظار میں کھڑی تھی، یہاں تک کہ کسی نے آنے والے نے کہا کہ دیکھیں آپ کے خاوند تو اصل میں اس قافلے کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو مدینہ منورہ میں ہے، اور ہم نے یہاں سے ایک اور قافلہ روانہ کر دیا ہوا ہے ان کو لانے کے لیے۔ تو یہ حضرت عبداللہ کی بھی آزمائش ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام کی والدہ کے اوپر یہ آزمائش کہ ایک تو قافلے والوں کے ساتھ نہ آنا، تو اس زمانے کی جو بیماریاں تھیں وہ بھی تو مشہور تھی، اور ان کو یہ خطرہ بھی تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے خاوند اب واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، تو یہاں سے ان کی آزمائش شروع ہوئی، یہاں تک کہ جو قافلہ مکہ مکرمہ سے نکلا تھا مدینہ منورہ پہنچا ان کو لینے کے لیے، اللہ رب العزت کا کرنا یہ تھا کہ جیسے وہ قافلہ پہنچا انتظام شروع ہو رہے تھے کہ یہاں پر نبی علیہ السلام کے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور فوت ہو گئے، جس کی وجہ سے آمنہ کے لیے یہ ایک اور مصیبت کے اوپر دوسری مصیبت آ پڑی کہ ایک تو اتنے لمبے عرصے سے ہم دور رہے، پھر آگے وہ فوت ہو گئے، لیکن آگے کیونکہ امید سے تھے تو جس کی وجہ سے ان کے لیے آگے زندگی میں گزارا کرنا